یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے نظم لکھی ہے، انجلا کے لیے ایک نظم پیش کیجیے۔ انجلا سے میں بہت قریب بھی ہوں اور کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت دور محسوس کرتا ہوں۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ شاید یہ دوری اور قربت کا احساس ہی مجھ سے یہ نظم لکھوائی نظم لکھی۔ تو نے ان لالٹینوں کے ماضی کو نہیں دیکھا، ہائے، میری بیٹی تو نے ان لالٹینوں کے ماضی کو نہیں دیکھا، تو نے ان لالٹینوں کے ماضی کو نہیں دیکھا جن میں ہر رات کوئی نہ کوئی عورت روشن ہوتی اور پھر بجھ جاتی، ہائے، اور بجھی ہوئی عورت دوبارہ کبھی روشن نہیں ہوئی۔ واہ، اگر کوئی بجھی ہوئی عورت دوبارہ روشن ہو جاتی تو محبت اس کے پیڑ اور اس کی پرچھائیوں کو یکجا کر کے ایک نئی دنیا بنائی جا سکتی تھی۔ میری بیٹی ہر ندی کا انتظار کرتے ہوئے سمندر میں اتر جا، سمندر میرا دل ہے، اس دل میں کچھ گھڑی رک کے ذرا دیکھ کہ تجھ میں اب تک کتنا میں زندہ ہوں، سو اس سے پہلے کہ میں تیرے دیکھتے دیکھتے مر جاؤں، سمندر میں اتر جا، سمندر میں اتر۔ دیکھتے دیکھتے مر جاؤں، سمندر میں اتر جائے۔ اور میں آخری نظم اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں، پلیز۔ ریحان صدیقی کی یاد میں۔ جانے کتنی ہی راتیں ہوں گی، جانے کتنے ہی دن ہوں گے جو تمہاری بیداری اور نیند میں اور چائے کی پیالیوں میں اور محبت کرنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ کیا کہیں، میں تمہاری آواز تو اب بھی سن رہا ہوں، کئی دنوں سے میرا فون جو بند رہا وہ اب میری روح میں کھل گیا ہے، کیا کہیں، کیا کہیں۔ اور ہماری روحوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ واہ، کون کہتا ہے کہ تمہیں دنیا پسند نہیں آئی؟ کون کہتا ہے کہ تمہیں دنیا پسند نہیں آئی تو تم نے دنیا چھوڑ دی۔ کون کہتا ہے کہ تمہیں دنیا پسند نہیں آئی تو تم نے دنیا چھوڑ دی؟ ابھی تو تشکیل کے کئی صفحات کی ترتیب باقی ہے، ابھی تو تمہیں بہتوں کے ضمیر پر پڑے ہوئے پردے اٹھانے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو شیبہ اوون میں جو کیک تیار کر رہی ہے اسے کھانا باقی ہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو انجلا تم سے میری جو شکایت کرنے والی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، گویا تمہارے مشوروں پر نئے سرے سے کان دھرنا ہے۔ ابھی تو کئی کام باقی ہیں، بھابھی کو بنارسی سوئیاں تیار کرنی ہیں، ابھی تو تاثیر، توصیف اور شرجیل تمہاری آواز سننے کے منتظر ہیں، ابھی تو محبوب خدا تمہیں عبدالآباد کے لیے سگریٹ چھوڑنے کا مشورہ دینے والے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تمہاری آواز تو اب بھی سن رہا ہوں، باغ و بہار آدمی تو کبھی نہیں مرتا، تمہاری باغ و بہار آواز تو میں اب بھی سن رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں۔ 25 ستمبر 2004 کو واہ واہ، تمہاری باغ و بہار آواز تو میں اب بھی سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کی بات تھی نا، جی، کہ جو خلق کرنے کی طاقت خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے وہ ادب میں اب جب شاعری کے ذیل میں آتی ہے تو بنیادی طور پہ افسانہ نگار اور ناول نگار بھی شاعر ہی ہوتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے تھے بالخصوص کہ غزل سے ابتدا کرنے کے بعد نظم کی طرف جانا، نظم سے آزاد نظم کی طرف جانا، پھر نثری نظم کی طرف نکل آنا، پھر نثری نظم کا ایبسٹریکٹ، یہ بہت ہانٹنگ ہے، کیونکہ اگر ایبسٹریکٹ نہیں ہے تو وہ فکر کے ساتھ جست نہیں لگا سکتا، فکر کی طرف اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتی وہ نظم۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نثری نظم، بلکہ 2 تازہ آپ کی نظمیں ہیں وہ بھی ہم سن لیں گے لگے ہاتھوں، پہلے اگر آپ ذرا سے یہ بتائیے کہ تجرید جو ہے وہ نثری نظم میں اتنی واضح اور نمایاں کیوں ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ کیوں ہے؟ اس کا جواب میں ازرا پاؤنڈ کے ایک ورژن سے دینا چاہتا ہوں، خوب، جہاں اس نے
کانکریٹ سے ایبسٹریکٹ کی بات کی ٹھیک ہے. کہ کانکریٹ سے ایبسٹریکٹ کیسے ہوتا ہے اور ایبسٹریکٹ سے کانکریٹ کیسے ہوتا ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ اصل میں یہ مٹی کو کمہار کو آپ دیکھیں, کمہار کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل ایک بے وجود سے وجود کی طرف لے کے بس یہی سارا عمل ہے, سارا عمل میں یہی. سمجھتا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خیال بھی یہی آتا تھا ہمیشہ, پڑھی ہوئی چیز لگتی تھی کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے والی بات کہ نامعلوم سے یعنی ان نون سے اگر یا نتھنگنیس سے اگر آپ آتے ہیں کچھ چیز لے کر اوپر, تو مصرع اسی طرح تخلیق ہوتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. تو نثری نظم کا جو حسن ہے وہ اس کی تجرید ہے میرے خیال میں, کیونکہ تجرید بھی وہ جو بڑی ہی پر لطف اور بڑی ہی غنائی ہے. ہاں اور وہ پھر اس کو اپنے مضبوطی سے اس کا جماؤ رکھتی ہے اور وہ قاری کے دل پہ اثر کرتی ہے. مجھے ضروری تھا کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا کہ نثری نظم دراصل کسی چیز سے انکار کرنا, خامخواہ انکار کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. غزل اور نظم, آزاد نظم, پھر نثری نظم کی طرف آنا, نثری نظم کو دیکھنا, غور سے دیکھنا, تو اس پہ واقعی نئی جہات اور نئی دنیا کھلتی ہے. آپ کی 2 تازہ نظمیں اور بھی ہیں, وہ آپ نے جی بتایا بالکل سنائیے. بالکل سنا. ایک نظم ہے ایسا بھی نہیں کہ, ایسا بھی نہیں کہ, واہ, ایسا بھی نہیں کہ مجھے زندگی کے پیڑ کے پاس بے آس اور بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہو. ایسا بھی نہیں کہ مجھے زندگی کے پیڑ کے پاس بے آس اور بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہو. کیا کہنے. میں نے ابھی ابھی گلہریوں کی آواز سنی. میں نے ابھی ابھی گلہریوں کی آواز سنی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, احمد بار صاحب کی ہمارے ناپا کی باؤنڈری میں وہاں درخت کے میں گلہریاں آتی ہیں. گلہریاں بہت آتی ہیں اور میں گلہریوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا اچھا, ہوں. میرے قصبے کے میں جو درخت تھے عموماً ہمیں کبھی باہر جاتے تھے اسکول پہ یا ادھر, تو وہ درختوں میں گلہریاں چڑھتی تھی. میں نے بڑی مشکل سے پکڑنے بھی کی کوشش کی, اتنی خوبصورت لگتی ہیں. اور لندن میں جو گلہریاں وہ بڑی ہوتی ہیں. ہاں تو ہوتی. میں نے دیکھا کہ وہ جو پیچھے جسے اور پہاڑ سے گلہری کا مکالمہ بھی مکالمہ بھی یاد ہے, پہاڑ خوبصورت ہے, عجیب جانور ہے. بہت اچھی لگتی مجھے گلہریاں. شروع سے مصرع پڑھیے. ایسا بھی نہیں کہ مجھے زندگی کے پیڑ کے پاس بے آس اور بے آسرا چھوڑ دیا گیا ہو. معاف کیجیے گا, بے سہارا چھوڑ بے دیا سہارا گیا. چھوڑ دیا. ایسا بھی نہیں کہ مجھے زندگی کے پیڑ کے پاس بے آس اور بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہو. میں نے ابھی ابھی گلہریوں کی آواز سنی ہے. گلہریاں میرے لیے بہشت کے اخروٹ لا رہی ہیں. کیا کہنے, بہت اچھے. گلہریاں میرے لیے بہشت کے اخروٹ لا رہی ہیں. کیا کہنے. سوائے اس کے کہ آدمزاد کہیں دکھائی نہیں دیتا, مگر جنگل بول رہا ہے کہ اس کے بول میں میری بچھڑی ہوئی آواز شامل ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. مگر جنگل بول رہا ہے واہ واہ. کہ اس کے بول میں میری بچھڑی ہوئی آواز شامل ہے, میرے بال بچوں کا پیار شامل ہے. سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے مجھے بے نام جزیروں میں لے جانے کا وعدہ کیا تھا, وہ اب کہیں دکھائی نہیں دیتے. کیا کہنے, کیا کہنے. سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے مجھے بے نام جزیروں میں لے جانے کا وعدہ کیا تھا, وہ اب کہیں نہیں دکھائی دیتے. تو میں اب کس سے کہوں کہ کہنے سننے والا زندگی کا نظام تو باقی نہیں رہا. کیا کہنے, کیا کہنے. تو اب میں کس سے کہوں کہ کہنے سننے والا زندگی کا نظام تو باقی نہیں رہا, سوائے اس کے کہ مٹی کہہ رہی ہے کہ وہ انگنت پیڑ پودے تب اگائے گی جب میں یہاں ہوں گا ہی نہیں. واہ واہ, جب میں یہاں ہوں گا ہی نہیں. اس کی اصل میں سارا اس نظم کا پرسپیکٹو احمد والک صاحب یہ ہے کہ ناپا کی
لائبریری میں کام کرتے کرتے میں بے ہوش ہو گیا تھا اچھا اور ہارٹ کا پرابلم تھا، سٹروک جانا پین، خدا نہ خواستہ. ہاں تو گر گیا. تو میری بیٹی نے مجھے اٹھایا، اس کا دبلی پتلی بچی نے اٹھایا. اس کے بعد ناپا کا پورا عملہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے سب لوگوں نے مجھے سہارا دیا اور مجھے اٹھا کے لے جایا گیا. میں اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھا. مجھے لے جایا گیا وہاں پر ہسپتال. ہاں، اور میرے بیٹے فرید احمد کو اطلاع دی گئی. تو فرید احمد آئے، یہ سارے لوگ جمع تھے. اس وقت میں زندگی اور موت کی اس میں بس درمیان تھا. ہاں بہت توجہ سے علاج کیا گیا کافی، لیکن میں محبت سے ہی مجھ میں زندگی آئی. کیا کہہ جب میں وہاں سے لوٹا ہائے ہائے ہائے. تو میں اس وقت اصرار کر رہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جلد سے جلد مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو. محبت آپ کو بچا کے لے آئی. ہاں ہاں. تو میں اپنی بیوی کے پاس جب آ کے بیٹھا تو لگا جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں تھا. یہ بات ہے. خدا کے رشتے ہیں یہ. جی بس ایسے ہی تھا. بہت عظیم رشتے ہیں یہ. جو واقعہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ بہت عظیم رشتے ہیں خدا کے. یہ ایک نظم تھی. کیا کیا. اور اب اس کے بعد وہ نظم سنا رہا ہوں. اچھا اتفاق سے یہ نظم میں نے سیاہ محی الدین صاحب کے نام کی ہے. ہاں پلیز سنائیے، خوشی سے سنائیے. اصل میں زیاد محی الدین صاحب جو ہیں وہ اسٹیج ڈرامہ اور اس کے صدا کاری اور اس کے اکابر ہیں. بہرحال خاص طور پر تھیٹر کے میں جو سارا وہ، اور ان سے بہت کچھ سیکھا گیا ہے، سیکھا جا رہا ہے، سیکھا جائے گا. تو ان کے نام یہ میں نے نظم کی. جناب عذرائے لطف عنایت کریں. اختیارات تو سونپنے کے لیے ہوتے ہیں، سو وہ سونپ دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اختیارات تو سونپنے کے لیے ہوتے سونپنے کے لیے ہوتے ہیں، سو وہ سونپ دیے جاتے ہیں. اکارت جاتے ہیں مفاہیم، جب انہیں فہم کیے بنا احمقوں کو سونپ دیا جاتا ہے. کیا کہ بالکل یہ ایبسٹریکٹ سے کانکریٹ کی طرف آنے کا. اکارت جاتے ہیں مفاہیم، جب انہیں فہم کیے بنا احمقوں کو سونپ دیا جاتا ہے. سارا ناٹک تو پس منظر میں ہوتا ہے، ٹھیک. پیش منظر تو محض فریب ہے. کیا کہنے. سارا ناٹک تو پس منظر میں ہوتا ہے، پس منظر میں ہوتا ہے، پیش منظر تو محض فریب ہے. افسوس پہلے جتنی بساط بچھائی گئی وہ بہرحال اٹھا دی گئی. کیا کہ افسوس پہلے جتنی بساط بچھائی گئی وہ بہرحال اٹھا دی گئی. ندی کے اس پار سے اس پار پانی کے سوا کیا ہوتا ہے. کیا کہ ندی کے اس پار سے اس پار پانی کے سوا کیا ہوتا ہے. مٹی جب صرف آنسو رو رہی ہوتی ہے تو اسے رخ کرنے والا کون ہوتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے. سو کہیں کوئی جا رہا ہو تو اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. سو کوئی کہیں جا رہا ہو، کوئی کہیں جا رہا ہو تو اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جانے سے پہلے آنے کا مفہوم نہیں ہوتا. واہ واہ. آدمی، زمین اور آسمان کے مفاہیم بہرحال اکارت ہو جاتے ہیں. کیا کہ آدمی، زمین اور آسمان کے مفاہیم بہرحال اکارت جاتے ہیں. نیند سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ بیداری سے پہلے کہاں تھی. کیا کہ نیند سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ نہ پوچھا جائے کہ وہ بیداری سے پہلے کہاں تھی. سو کسی سوال یا کسی جواب سے بے نیازی ہی دانش ہے یا دانش کا مقدر ہے. آدمی کی تاریخ مقدر ہے، صرف مقدر. کیا کہ واہ 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 واہ. سو یہ نظمیں کیا کہہ حیرت ناک نظر آپ کی ہماری نظر ہیں، ایم ٹی اے کے قائدین ناظرین کی نظر ہیں. یہ جو نظمیں ہم نے سنی ہیں ابھی آپ سے، جی ظاہر ہے کہ ان نظموں کے پیچھے ایک تکلیف ہے، مسلسل کرب ہے، کرب کی کیفیت ہے.
شاعر کے محسوس کرنے کی کیفیت ہے کہ کس زندگی کے حصے میں اس نے کیسا محسوس کیا، کس رشتے میں کیسا محسوس کیا، لیکن اس کے اندر ایک آفاقی جو وسعت آتی ہے. اصل بات یہی ہے جو نظم کا یا شعر کا یا ادب کا حسن ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ہیزلٹ نے کہا تھا، ہیزلٹ جی اس نے کہا تھا کہ ایوری مین از این اینیمل not and every man is a poetical animal. Man is an animal, of course, but every man is a poetical animal, but he delights in fiction. عجیب بات کہی اس نے. وہ فکشن میں اس کی جو مسرت ہے اس میں، تو پھر نثری نظم کے بعد آپ فکشن میں آئے. جی. اور پہلا افسانہ آپ نے مکھی لکھا یا اس سے پہلے دوسرے نہیں، پہلا افسانہ مکھی ہے. مکھی ہے، اور وہ اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی اور اس کے بے شمار زبانوں میں تراجم ہوئے، شاید 44 20 25 30 17 زبانوں 17 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور وہ دنیا بھر میں اس کو پڑھا گیا. اچھا، افسانے کی طرف جانے کی کیا کوئی ایک ایسی انسپریشن تھی یا اچانک بیٹھے بیٹھے، کیونکہ یہ تو انتہائی مشکل کام ہے کہ نثر لکھنا، شعر تو چلتے پھرتے ہو جاتا ہے، نثر لکھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. وہ بیٹھنے کی طاقت اور استقامت سوائے خاص حالات کے اگر خدا عطا کرے تو کرے، ورنہ تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیسے ہوا یہ؟ میں بھی عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کہا نا کہ میرے افسانے جو ہیں میری نثری نظم کی توسیع ہے، لیکن اچانک ایک واقعہ ہوا جہاں سے میں نے کہانی لکھنے کا آغاز کیا. کیا کہ واہ واہ. واقعہ یہ تھا کہ میں علی گڑھ میں ایک سیمینار تھا، اس میں مجھے ایک مکھی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی. اچھا، کس سن کی بات ہے یہ 1964 کی بات. ٹھیک. وہ مکھی جو ہے وہ مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، بار بار اڑ کے چہرے پہ آتی تھی. عذاب. تو یہاں تک کہ وہ انہیل کرنا پڑا اسے. او مائی گوڈنس. اس کی وجہ ہی کہ میں اس سے بچ نہیں سکا. عجیب بات. جب انہیل کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری ایڑیوں تک اتر گئی ہے اور میرے پورے وجود کا حصہ بن گئی. اس سے مجھے کافکا یاد آ گیا. کافکا کی بات جب آپ نے کی تو میں ایک بات عرض کروں کہ کافکا یا جیمز جوائس یا جو لوگ، میں ٹالسٹائی کی بات کر رہا ہوں، سارے لوگوں نے اصل میں جو زندگی انہوں نے گزاری وہی لکھا. یہ بات ہے، اصل بات یہ ہے. جو کہیں کوئی تجربے کی مماثلت ملتی ہے وہ تو مل جاتی ہے، یہاں تک تو مل جاتی ہے کہ انسان ہے، اس کو تکلیف، دکھ، سکھ سب کچھ محسوس ہوتا ہے، اسے ایک ایک چیز محسوس کرتا ہے. تو کہیں کہیں انسان کے دکھوں کا وہ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، مشابہت ہوتی ہے اس کی. لیکن پوری زندگی وہی لکھتا ہے جو اس کا وہ ہوتا ہے. بالکل. حتیٰ کہ میں تو سمجھتا ہوں قرۃ العین نے بھی جو اپنی زندگی گزاری ہے بورژوائی وہی لکھا. سب لکھا، وہی لکھا، سب لکھا، کمپلیٹ لکھا، بہت عمدہ لکھا. ہاں وہ سب لکھا. بالکل. جو زندگی لکھنے والا گزارتا ہے وہی لکھتا ہے، اس سے الگ کچھ نہیں لکھتا. سو میں نے جو زندگی گزاری وہی لکھا. اچھا، جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے پورے وجود کا حصہ بن گئی ہے تو میں نے وہاں سے مکھی کا آغاز کیا. مکھی کے متعلق اصل میں مکھی کو جو بڑی حد تک جو داد ملی یا اسے فوری طور پر، اصل مکھی نے مجھے رسوا بہت کیا، بدنام بہت کیا. بدنامی یہ تھی احمد مبارک کہ لوگ اس کو حالانکہ بالکل غلط سمجھ رہے تھے اور اس وجہ سے بدنام کر رہے تھے. بھائی میں نے اگلی کلٹ کو ٹھیک ہے بڑھایا آگے، تو اصل میں اگلی کلٹ میرے زندگی کے حصے میں آئی اور بڑی حد تک آئی. میں نے بدصورتی کو اور گھن کو بہت قریب سے دیکھا. اس کو اپنے پورٹرے بھی کیا ہے، بہت پورٹرے کیا. اسی لیے میرا سوال ایک بن رہا تھا. تو اب وہ پورٹرے جب میں کرنے بیٹھا تو میں نے یہ محسوس کیا
کہ میرے اندر کوئی اور ہے جو لکھ رہا ہے، جو بعد میں وہ کہانی مجھے لکھتی کا وہ سب بالکل کوئی اور لکھ رہا ہوتا ہے جو اچھا یا تو وہ زندگی کا کوئی ایسا مخفی پہلو ہے ہاں یہی ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کون لکھ رہا ہوتا ہے، بہرحال لکھ رہا ہوتا ہے. اصل میں ایک تکلیف ہے وہ اب بھی بات ٹھیک ہے اچھا. ہاں وہ مہمیز کرتی ہے جو تکلیف. اچھا اب میں نے بچپن سے جو کچھ دیکھا تھا، مثلا جب میری ماں میرے دادا مر رہے تھے تو میرے گاؤں میں سویپرس تھی، اسے بلایا جا سکتا تھا آپ نے کہ وہ بتایا صفائی کرے، وہ مکر چاندنی میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے. لیکن سویپرس کو بلانے کے بجائے ہمارے ہاں اصل میں عورت کا استحصال ہر سطح پہ ہوا. ہاں ہر سطح پہ ہر معاشرے میں ہر سطح 50 سال پہلے تو میری ماں بھی اس کی وکٹم ہوئی. اس سے کہا گیا کہ یہ تم تمام یہ تمام سب صاف کرو، کمرے صاف کرو. وہ صفائی کرتی رہی اور بالکل ایسا جیسے میرے والد صاحب کھڑے تھے سب کے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کے لیے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. پیدا ہوئی. تو اس کا دکھ مجھ سے نہیں دیکھا گیا، اس کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی. اس کو میں نے وہیں سے میں نے پورٹرے کیا. ہاں مجھے پھر جب میری ماں خود مری ہے وہ سب دیکھا میں نے، تو اس کا مرنا اپنی جگہ پر، وہ تو مرنا تھا، مر گئی، بہتوں کی مائیں مر ہی جاتی ہیں. لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر ایواگو میں نے ماں کی موت، جو ماں کی لاش وہ اس کو میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو ڈاکٹر ایواگو جو بچہ ہوتا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہا. بالکل ٹھیک. ایسے ہی چلیے میں آپ کو میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اس گریف سے میں آپ کو باہر لے کے آتا ہوں کیونکہ یہ تو اینڈ لیس ہے یہ گریف. وہ سوال جو بن رہا تھا وہ پھر میں کر ہی دیتا ہوں. وہ ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ڈیٹیچ کرنا بھی ضروری ہے تھوڑا کہ کن، جیسے کافکا کا میں نے نام لیا، البرٹ کیمیو ہے. کامیو اور کافکا کی یہ بالکل جیسے مکھی تنگ کر رہی تھی. کن افسانہ نگاروں سے جس میں نام آئیں گے، موپسا ہے، ٹالسٹائی ناول نگار تھا بہت بڑا، آپ متاثر ہوئے یا جن کو آپ نے پڑھ رکھا تھا؟ کیونکہ ایک دم وہ پیدا نہیں ہو سکتی صورتحال کہ آپ نے پہلی سطح. متاثر میں سب سے زیادہ ہوا کافکا سے. کافکا سے. ٹھیک ہے، تو میں نے ٹھیک نام لے دیا. کافکا کے ہاں ایک چیز ایسی ہے جو متاثر کرتی ہے اور وہ ہے کہ اچھا کافکا کے وہاں کسی تفصیل کو بیان کرنے کا فن یا ٹالسٹائے کے ہاں وہ الگ الگ ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، ایک مماثل بات یہ کہ غیر ضروری ڈیٹیل نہیں. بالکل نہیں. ہاں بالکل اتنا ہی جتنا ڈیٹیل کے لیے ضروری ہے. بالکل جیسے ہمارے ہاں اس کی ایک حد تک مثال غلام عباس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبان کی حد تک وہ بہت ہی اتنا ہی لکھا، یعنی اس کو ایک تکراری لفظ بھی اگلا نہیں بڑھا ہے. نہیں، منٹو تو اس کا بہت بڑا، منٹو بہت سب سے بڑا منٹو کہ وہ کبھی بھی تفصیل میں نہیں، خیر ضروری جتنا ضروری اتنا ہی بالکل، اس سے زیادہ نہیں. تو بات یہ تھی کہ میں اپنے ہاں منٹو کو بھی دیکھ رہا تھا کہ منٹو نے جو افسانے لکھے، ان کے افسانے جو وہ ہوئے، مقبول ہوئے، وہ زیادہ تر فسادات کے پرسپیکٹو میں. بالکل، ان کے بھی، عزیز احمد کے بھی. ہاں. اچھا وہ منٹو کے وہاں زندگی کا ایک اور پہلو جو دوسرے لکھنے والوں کے وہاں آیا، منٹو اپنے آپ کو بچا لے جاتے جبکہ موپسا نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. اب خود وہ جو سیلف کرٹیسزم ہے نا، جو اپنے آپ کو کانفیس کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ منٹو کے وہاں نہیں تھی. اچھا منٹو کی کردار 20 سال کے بعد، اس کی موت کے 20 سال کے بعد، منٹو کی طوائفیں، منٹو کے سارے کردار جو ہیں، سارے جو کردار ہے، منٹو کا بدماش وہ محمد بھائی، اور منٹو کا کیا نام ہے، منٹو کی کے دلال، سب جگہیں بدل چکے. اچھی بات کی، میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کو بتاؤں کہ وہ جگہیں کیسے بدلی انہوں نے. اس لیے کہ منٹو نے تو اس صورتحال پہ قیام ہی نہیں کیا. وہ اگر بہت زیادہ غور و غوص کرتا تو وہ آگے جا سکتا تھا،
لیکن اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی، وہ جلد سے جلد افسانہ ختم کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کے جو جتنے دلال ہیں، جتنے بھی کردار ہیں جی، منفی کردار ہیں، پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں جاتے لوگ سب وہ سب وہیں چلے گئے. سارے کردار. اور یہ جو فلموں کے اور اس کے ایوارڈ کے فنکشن ہوتے ہیں، بالکل اس میں آپ کو وہ ساری طوائفیں نظر آئی تو تھی. اچھا خیر، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ منفی کردار. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم وہ ان کے منفی کرداروں کو، جو بھی افسانے کی بات ہے یا جو لکھنے والا ہے، وہ اس کی نظر ظاہر ہے کہ معاشرے کی پس سمت کی طرف جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو استحصال کر رہے ہیں افراد کا، عوام الناس کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج وہ کردار جو آپ نے بتایا نظر بھی آ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی جگہیں اور شکلیں بدل لی، تو کیا کردار کی بنیاد پہ اب افسانہ لکھا جا سکتا ہے یا اب ایشوز پہ لکھا جائے گا؟ اب کردار پر لکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کردار اب ملتے نہیں. یہی میرے ذہن اس میں کی وجہ یہ ہے کہ کردار جو ہیں وہ اس کا بھیڑ کا حصہ بن گئے ہیں. امبوہ کا حصہ بنا. ہاں، امبوہ کا، کہ اگر اس میں بالکل ایسے ہی کرداروں کے ساتھ ہوا ہے جیسے کوئی بیسٹ پرفیوم آپ مچھلی بازار سے لے چلیں. ٹھیک بات. مچھلی بازار میں اگر آپ نکلیں تو دنیا کا بیش قیمت پرفیوم بھی غارت ہو جائے گا، مطلب محسوس نہیں ہوگا. تو کردار سب جو ہیں بھیڑ کا حصہ بن گئے. تو ایشوز اب اتنے بڑے آ گئے، ایشوز اب اتنے بڑے آ گئے ہیں جو زیادہ تر پالیٹکس سے اور اقتصادی عدم توازن سے اور کئی جو وہ ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوئے. یعنی اقتصادی مافیا، سیاسی مافیا، مذہبی مافیا، کئی طرح کی مافیا. تو کیا جیسے شعر و ادب میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی محلے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شرفاء کو دبا کر چند طاقتور افراد جو ہیں، یہ گاؤں کا نمبردار ہے، وہ دبا کے ایک طرف کر دیتا ہے. شاعر اور ادیب ان کے حلقے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن سے خائف ہوتے ہیں کہ یا ان کے قلم میں طاقت ہے، ان کو وہ کسی نہ کسی طرح قلم سے، زبان سے گروپنگ کر کے ان کو ایک اقلیت کی شکل دے کر دیوار سے لگا دیتے ہیں. اور ہوا مذہب میں بھی یہی ہے. جی، مذہب میں بھی، سیاست میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مذہب میں اقلیت بنانے کا سلسلہ ہے، یا سیاست میں اقلیت بنانے کا سلسلہ ہے، یا ملک و قوم میں اقلیت بنانے کا سلسلہ ہے، ہر جگہ جہاں اہل شرافت بستے ہیں ان کو طاقت کے ذریعے سے، ریاستی جبر یا افراد کے جبر یا کسی بھی جبر کے ذریعے یا قانون کے ذریعے آپ اقلیت بنا کے کونے پر لگا دیتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا انسان زمانہ مابعد، یعنی وہ جو قبل تاریخ سے آج تک یہ اسی حسد، غصے، جنون، تشدد اس کا کیا ہمیشہ وہ دائی رہا، یہی پرچار کرتا ہے آج تک؟ کیوں؟ یہ میں سوال اس لیے کمپلیٹ ذرا لمبا ہو گیا مگر ضروری ہے کہ ادب بذات خود اپنی لطافت کے سبب سے جہاں ایک مسرت پیدا کرتا ہے روح میں، کیا تہذیب کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں پرانا ادب بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا، ظاہر ادب کلچر کا حصہ ہے، جہاں کلچر ذرا سے ٹھہراؤ میں آتا ہے ادب پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لطافت کا اظہار ہے. تو کیا معاشرے کو کسی صورت بدلا نہیں جا سکا؟ یعنی میں 100% بدلنے کی آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم از کم اس احساس کی میں دیکھتا ہوں کہ 80-85% اگر افراد جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے ایک ناجائز روب یا ناجائز بات کی طرف یا ناجائز استحصال کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ادب وہاں ختم ہو گیا؟ کیا دانشور وہاں پہ مر گیا؟ کیا فلسفی ناپید ہو گیا؟ کیا سائنسدان کی توقیر نہیں کی گئی؟ کیا طالب علم، کیا شاعر جو اصل نابغہ تھا سوسائٹی کا، اس کو بالکل ہی، اس کو بھی اقلیت کر دیا گیا؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ کیسا آج تک ہوتا آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو احمد وارث صاحب یہ ہے کہ اس طرح سے سچ کو جاننے کی طرف آدمی نہیں گیا جو سچ کی تعریف گوتم بدھ نے کی تھی. گوتم بدھ سے جب پوچھا گیا کہ سچ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ سچ کیا ہے، مگر یہ بتا سکتا ہوں کہ سچ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان ڈیلیکیسیز میں بہت سے لوگ نہیں جاتے. لیکن آپ کو یاد رہے، آپ کو یاد کروا رہا ہوں میں کہ نہ صرف گوتم بدھ، ان سے پہلے جو انبیاء آئے اور گوتم بدھ کے عرصے کے بعد بھی جو انبیاء آئے اور اس کے بعد خلافت ہوئی قائم، پھر اس کے بعد اولیاء آئے، پھر مجددین آئے،
تو کیا وہ ناکام رہے؟ نہیں، ناکام نہیں رہے، ناکام بالکل نہیں رہے. اس لیے کہ ایک بات سنیے، ناکام اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے موقف ایک ہی رکھا، بالکل سچائی کا، سچائی اور خدا سے تعلق جوڑنے کا. ہاں، ٹھیک پر اور یہ رہا کہ انہوں نے بر وقت وہ بات کہی جو اس سے پہلے نہیں کہی جا سکتی تھی. سبحان اللہ، بالکل یہ بھی اس سے پہلے کہی نہیں جا سکتی تھی، بالکل اسی وقت کہا جب اس کی ضرورت تھی. اب یہ کہ اس کو، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، بڑی سارتر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی زیادتی مطلب یہ کہ جنرل ڈیگال اور ان کے جنرل ڈیگال کو اس سے کیا جواب دیا تھا، اور جنرل ڈیگال نے پھر کیا موقف اختیار کیا کہ ہم سارتر کو قید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فرانس ہے اور فرانس کو قید نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، واہ واہ، تو وہ لیول تو بہت بڑا لیول تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ نے سارتر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ سوڈو فلسفی ہائر کیے. یہ ٹھیک بات ہے. فرانس سے ہی ہائر کیے، باقاعدہ ہائر کیے، اور یہ اس کے بعد سے یہ ساختیات اور پس ساختیات اور یہاں تک کہ مابعد جدید، ہاں، یہ سب کھٹراک چلے میرے خدا، یہاں تک کہ نئی تاریخیت، یہ سب کھٹراک آئے. کھٹراک پہ. اچھا، اس میں یہ فیمنزم بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اسی کا حصہ ہے. تو اصل میں سارتر کو شکار کرنے کی کوشش ان لوگوں نے اس طرح کی کہ سارتر کا انفلوئنس وہاں کی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بہت بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے. اور اس سے پہلے کہ اچھا، وہ تو ہر ظلم کے خلاف لڑ رہا تھا اپنے انداز سے، اور اس نے اپنی جو موجودیت کی بوگی جو تھی نا، اس کو مارکس کی بوگی سے جوڑ دیا تھا. مارکس اپنی ایک موجودیت کو اس کی مارکس کی بوگی سے جوڑ دیا تھا، اور وہ بات تو وہی کر رہا تھا. بالکل. لیکن اس کو کاؤنٹر جس طرح کیا گیا ہے، جس گھناؤنے انداز سے اور جس لچے اور ٹچے انداز سے، اس کا بھی آپ دیکھیں وہ آج تک ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے. اسی طرح پارلیمنٹس فیصلے کر رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھا، ریبل جو کتاب ہے البیر کامو کی، اس میں آرٹ اینڈ ریبیلین میں جو ایک خاص طور پہ مضمون ہے، اس میں ایک جگہ بہت دکھ سے البیر کامو کہتا ہے کہ انسان کسی نظام سے مطمئن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور نہ کوئی نظام انسان کو مطمئن کر سکتا ہے. یہ باقاعدہ جملہ یہ کامیوں نے کہا. ٹھیک ہے. البیر کامو نے کہا. اب آئیے مگر بیڈ فیتھ تو بیڈ فیتھ ہوتا. اسی بیڈ فیتھ کو لے کر کے بالکل جی سارتر کا ایک پلے ہے ان کیمرہ. ان کیمرہ. ٹھیک ہے. ان کیمرے میں کیا ہوتا ہے، ضیاء الدین صاحب سے میں نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ اس تو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اس کو محفوظ رکھیے، کسی وقت ہم کریں گے، اس کو ترجمہ کر کے اس کو کریں گے. ان کیمرہ میں کیا ہے، ایک ہوٹل ہے جس میں ایک میز پر کچھ لوگ بیٹھے کھا پی رہے، گورے بھی ہیں اور ایک کالا ہے. کسی بات پر گورا جو ہے اٹھ کر کے ایک تھپڑ لگا دیتا ہے کالے کو، کوئی بات ہے ایسی، تو اور تھپڑ مار کے چلا جاتا، گھر پہنچتا. تو رات میں کسی وقت سوتے سوتے اس کو خیال آتا ہے کہ بہت معمولی بات تھی، اس پہ ماننا نہیں چاہیے تھا اس کالے کو. تو انسانی حس جاگی، تو وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ وہاں چل کے صبح جب جائیں گے تو اس سے معافی مانگ لیں گے کالے سے. اور یہ ارادہ کر کے وہ نکلے گھر صبح سے. لیکن جب ہوٹل کی باؤنڈری میں پہنچے تو انہیں کچھ نعرے سنائی دیے دور سے. جب قریب گئے تو نعرے میں انہی کے نام کو اچھالا جا رہا تھا. جب قریب گئے تو گورے لڑکے لڑکیوں نے ان کو اٹھا لیا اور کہا آپ ہمارے لیڈر ہیں
کل جو آپ نے اس کالے کو تھپڑ مارا ہے اس سے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ آپ ہماری لیڈرشپ قبول کریں، ہم تنظیم بنائیں گے اپنی. سو بیڈ فیتھ کے نام پہ تنظیم بن گئی. اس کے بعد سے لوگوں کو یہ نسخہ مل گیا. اب مختلف ملکوں میں اس بیڈ فیتھ سے ہی تنظیمیں بن رہی ہیں. یہی بات ہے. تنظیمیں بن رہی ہیں اور تنظیموں میں کیا ہوتا ہے وہ اہم لوگوں کا شکار کرتے ہیں. بالکل. چاہے وہ کوئی ادیب ہو اس کا شکار کریں گے. شکار کرنے کی کوشش کرتی، الگ بات ہے کہ وہ ادیب شکار نہ ہو سکے، تو اس کو شکار کرنے کی جنون ادیب شکار. احمد مبارک آپ یقین کیجئے میری ساری جنگ اسی میں گزر رہی ہے کہ میں کسی بھی میں بالکل نہیں، وہ آپ کا آزاد موقف رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا موقف، آزادانہ موقف، آپ کی بے لاگ جو گفتگو، اور وہ آپ کے اداریے میں جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، آپ کا جو تشکیل کا اداریہ ہے، اور وہ آپ ٹھیک ہے لوگ مجھے مار دیں، ٹھیک ہے، موت تو کسی دن آنی، مار دیں، لیکن سچ بات، لیکن جو بات ہے وہ تو میں کہوں گا. بات یہی ہے جی، سچ بات سے کہنے نہیں، وہ تو میں کہوں گا. کیا کہنے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ بیڈ فیتھ یہاں پہ یہ بات آئی کہ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے پیغام کو پہنچانے والے فرستادہ جتنے اس کے نبی اور پھر اولیاء اور خلفاء، اور پھر ہم جو کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ہمارا جو کلیم ہے کہ وہ آئے، اور سب یہ جو ہماری خدا نے خلافت نصیب کی، وہ ایک یعنی خدا کا پیغام لے کے چل رہی ہے. اور فلسفی کا جو بیڈ فیتھ پھیلانے کا عمل ہے کہ ایک بیڈ فیتھ دے دیا، چونکہ فلسفی نے لکھا ہے درست ہے، اور آپ ایک گروپنگ شروع کر دیں، تو یہ نہیں، یعنی یہ ممکن نہیں اس صورت میں کہ جبکہ ایک برحق اور اعلیٰ تعلیم موجود ہو. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے انسان کے پاس ساری تعلیم موجود ہو اور وہ فرق نہ کرے، اس کو کہیں بلینڈ کر کے اپنی ایک صورتحال. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی تو یقین تک پہنچتا ہے دلائل سے، پہنچنا چاہتا ہے جس میں وہ ناکام رہتا ہے. یہ بات ہے. اور جو اللہ کے نبی ہیں جو گزرے ہیں، اور جو صوفیہ گزرے ہیں، اللہ کے خلیفہ گزرے ہیں، ان سب کا بنیادی جو منصب تھا وہ یہی تھا کہ وہ جس طرح انہوں نے پایا اس کو اسی طرح سے اسی پیغام کو تو سامنے لے آئے. بالکل. اچھا، اب یہ ہے کہ میں آپ کی شخصیت کی اس پہلو پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اداریہ ہے، کہتے ہیں کہ مدیر ہونے سے جو تخلیقی قوتیں ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کہاں تک درست ہے کہ آپ زیادہ کہانیاں لکھ سکتے تھے، یہ تو زیادہ نظمیں لکھ سکتے تھے؟ دیکھیے، یہ تو بات ایسی ہوئی جیسے ایک صاحب سے کہا گیا، یعنی بہت ہنسی آئے گی آپ کو سن کر کے، آ بھی سکتی نہیں بھی آ سکتی. دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کتابیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ کہیں میری اوریجنلٹی متاثر نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا. ہاں. تو اب دیکھیے، اب اس کو کیا کہا جائے. بات یہ کہ انسان کی زندگی میں مشاہدے کی صورت، تجربے کی صورت، مطالعے کی صورت. مطالعہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل دوسروں کے مشاہدے ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا، اب آدمی جب کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے مراد نہیں کہ اس کی بھائی وہ اس کے ہاں ہر تخلیقی قوت بالکل ایک الگ اپنے اس میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ آدمی زندگی سے سیکھتا ہے، زندگی کا جو برتاؤ ہے، اس کا برتاؤ اس کے شامل ہوتا ہے، یا مختلف مشاہدوں سے دوسروں کے مشاہدے بھی وہ نظر میں رکھتا ہے، وہ سب کو حلول کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مدیر ہونا، وقت پورا دینا، ایک رسالہ نکالنا، وہ میرے ٹوٹل، دیکھیے انسان اپنے ٹوٹل رویے میں ہی زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ میرے ٹوٹل رویے کا حصہ ادارت. اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، کیونکہ بالکل میں اس سے متفق. اب اگر دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اپنی بچی کو وقت دیتے ہیں؟ بالکل. گھر والوں کو وقت دیتے ہیں. گھر کو وقت دیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ اپنی بچی کو وقت نہ دیں، اس سے آپ کی تحریر متاثر ہوتی ہے، تو یہ تو بالکل بےمانی بات ہے، کیونکہ وہ سب ٹوٹل ہول میں چل رہے ہیں. ہاں، اور کیا. بالکل ٹوٹل میں آدمی. بالکل. تو اچھا، یہ جو یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اردو زبان کا جو مستقبل ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ
اس میں کوئی امکانات ترقی کے ہیں یا یہ اسٹیٹک ہے، رکی ہوئی ہے، یا اس میں کچھ ابتری کی صورت پیدا ہوئی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، صرف کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کو سامنے لا کر کے کبھی کبھی اردو کے بارے میں اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بھائی سچی بات یہ ہے، اور میں اسے کہ بھی ابھی میں نے سن 2006 کی جنوری میں انڈیا گیا تھا، تو میں نے وہاں ہندی کا بھی ہی حال دیکھا. ہندی کا بھی یہی حال ہے. ہندی کا حال یہ ہے، ٹھیک ہے، ہندی تو ان کی راج بھاشا ہے نا، انگریزی کے بغیر نہیں چل سکتی. ہاں نہیں چل سکتی. اور جو وہ ہندی بولتے ہیں وہ اردو کے بغیر نہیں بول سکتے. یہ بالکل ٹھیک. اس لیے کہ اردو میں بھئی آپ ٹھیک ہے ایک دفتری کاغذ تیار کر رہا ہوں تو آپ چلیے اس میں شدھ ہندی کا استعمال کر لیجئے، ٹھیک بات ہے. دفتری نوعیت کا. لیکن جو آپ باہر آئیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو کس زبان بات کریں گے؟ تو اس میں اردو بہرحال آ بہرحال آ جاتی جائے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو جو ہے وہ شہروں میں پروان چڑھی ہے، بالکل ٹھیک. اور ہندی زیادہ دیہاتوں میں. تو اس میں ایک فرق آ جاتا ہے. اور ایک بات بہت بنیادی ہے، جی یہ جو مجھے شروع میں ہی کہنا چاہیے تھا، کہ اصل میں زبان خود جو اپنے اندر کوئی بولے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، خود آپ کو انفلوئنس کرتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. پورے ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ بہت بولی جاتی ہیں نا، لیکن جو رابطے کی زبان ہے وہ اردو ہے. ٹھیک بات. کیونکہ ایک بنگالی جو ہے مراٹھی سے نہیں کر بات کر سکتا، ان کی آکسیلری لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. جی. تو اس کو مجبوراً جو ہے توہن کرہن جو بھی آپ کہہ لیجئے اردو بولنی پڑتی ہے، بالکل ٹھیک. جو بھی آپ کہیں. یہ میں نے دیکھا. کیا کہیں. اور یہی پاکستان کا حال ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. یہاں بھی یہی حال ہے. تو افسانہ جہاں آپ پہنچے ہیں، اپنا ایک نمائندہ افسانہ تو سنائیے تھوڑا سا. جی میں بالکل سناؤں گا، افسانہ بہت ضروری ہے کہ مگر تھوڑا سا سنا سکوں گا. ہاں اس کا ایک وہ جی. جو بنیادی جی 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 بالکل خیال جہاں پر مرتکز ہے وہ بالکل سناتا ہوں. تو تشکیل یہ آپ کا رسالہ ہے، بہت تشکیلی رسالہ بڑے ہے، شوق سے پڑھا جاتا ہے. جی، یہاں جی، پر جی. ملکوں باہر بھی میں نے دیکھا ہے اسے. یہ میں نے کہانی لکھی تھی قیامت جاریہ کے عنوان سے. قیامت جاریہ. جی. تو یہ بہت لمبی کہانی، اس کا صرف وہ حصہ میں سنا رہا ہوں. کتنی لمبی ہے؟ بہت لمبی ہے، اس لیے ٹھیک ہے. اس کا پورا تو سنانا بہت مشکل ہے، لیکن جتنا میں سنا سکتا ہوں وہ سناؤں گا. ضرور. قیامت جاریہ. جی. کئی سال گزر گئے، مگر چونکہ گزری ہوئی کہانیوں کے کرداروں، ان کے ستھانوں اور فضاؤں کی مت کہیں اور نہیں بنی، واہ. آدمی کے باطن ہی میں بنی. وہ جو عبید اللہ علیم باطنی قوت کہتے ہیں نا، یہ باطنی قوت ہی آدمی کو کچھ کہلواتی ہے. ہاں انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جی، کہا. لوگ اپنی باطنی قوت سے محروم میں نے تشکیل میں انٹرویو لیا تھا، اس میں تو باطنی قوت سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے. آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تبھی تو وہ پہچان نہیں پاتا، آدمی مر جاتا ہے. مر جاتا اس کو. اور آدمی تو روز اسی طرح مرتا ہے اور پھر کسی طرح جی اٹھتا ہے. ہاں ایک پورا معاشرہ مر جاتا. کئی سال گزر گئے، مگر چونکہ گزری ہوئی کہانیوں کے کرداروں، ان کے ستھانوں اور فضاؤں کی مت کہیں اور نہیں بنی، آدمی کے باطن ہی میں بنی اور مسلسل بنتی رہی. لہذا اب یہ سوچنا کہ کئی سال پہلے جو اس کہانی کے کہانیکار نے کراچی ہی میں مولوی مذکر کو دیکھا تھا، تو اس وقت اس کی داڑھی کثیر الجہات تھی. کثیر الجہات تھی. مگر پھر کئی سال بعد اسی کہانی کے کہانیکار نے کراچی میں ہی ایک سڑک پر جس مولوی مذکر کو موٹر سائیکل پر سوار دیکھا، وہ اس کے ہو بہو ہوتے ہوئے بھی صرف داڑھی سے ہی کیوں مختلف نظر آیا. یعنی کئی سال پہلے داڑھی اب کثیر الجہات طرح کے صرف آدھی سیاہ اور آدھی سفید نظر آئی تو کیوں نظر آئی؟
کوئی تو اس کی وجہ ہوگی. ظاہر ہے کہ وجہ ہی تو تھی جب فلاں سال کے فلاں ماہ کی فلاں تاریخ اور دن کی شام دوران ظاہر و باطن کسی ذیلی اسٹریٹ میں دائیں طرف کے مکان نمبر 1942 سے پہچانی جانے والی سکونت کے ڈرائنگ روم یا اس کے دروازے کے باہر رکھے ہوئے تخت پر پسینے میں شرابور مگر ایک طرح کی جاری رکھی جانے والی گفتگو سے خود کو فعال رکھنے والے رجحان صدیقی نے اس کہانی کے کہانیکار کو کئی بار کچھ بتایا یا محض مطلع کیا. مثلا پہلی بار یہ اطلاع دی کہ مولوی مذکر کی آدھی سیاہ اور آدھی سفید دو شاخہ ہوتی ہوئی داڑھی کے بھی سارے بال ایک ایک کر کے گنے جا چکے. اس پہ توجہ کیجیے گا کہ سارے بال ایک ایک کر کے گنے جا چکے. دوسری بار، اور اصل میں یہی فنڈامنٹلزم، یہ فنڈامنٹلزم بالکل میں سمجھ، اصل میں جب کہانی میں لکھ رہا تھا تو میرا ہدف فنڈامنٹلزم تھا. ہاں اس کے مطلب اس کا آپ اگر نہ بھی بتائیں تو بالکل عیاں ہے کہ یہ دوسری بار ایک پوری ایک یہ طرز فکر ہے. جی دوسری بار رجحان صدیقی نے کہانیکار کو فون پر مطلع کیا کہ ایڈمن حسن کے بنگلے والی نشست کی یاد دلانے والے اس کے ایک پرانے شناسہ وکیل دوست وفا عابدی نے بوجوہ وکالت ترک کر دی ہے، مگر وجوہ سے ہی آگاہ کرنے کے لیے وہ اسے ملنا چاہتا ہے. سو جب سرے شام رجحان صدیقی کے ڈرائنگ روم میں وکیل وفا عابدی سے کہانیکار کی ملاقات ہوئی تو 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ اس کے وکالت ترک کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کچھ مولویوں کے خلاف اس کے دائر کردہ مقدمے آخری سماعت سے پہلے ہی خارج کر دیے گئے تھے. خوب. اس پر کہانیکار نے اس سے پوچھا کہ کیا ان دائر کردہ مقدموں میں سے کوئی مقدمہ مولوی مذکر کے خلاف بھی تھا؟ تو اس کے جواب سے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ مقدمہ تو اس کے خلاف انتہائی سنگین تھا، مگر معلوم نہیں کیوں افغانستان میں پوست کی فصل میں اضافہ یا اس کے خاتمے اور طالبان کو کسی ٹھکانے لگانے کے لیے مولوی مذکر کب اور کیسے امریکہ چل دیا، بلکہ وہاں کچھ عرصے ہی رہ کے معلوم نہیں کب اور کیسے بھارت کی راجدھانی کوچ کر گیا، اور اس کے پیچھے مادام ماریا، سیما ایرانی، دریدہ وجود اور مخلوق سہرخی. اتنا سب کچھ معلوم کرنے کے بعد کہانیکار کے تجسس میں اور اضافہ ہوا. پھر بھی وکالت ترک کرنے کی باقی وجوہ سے آگاہی کی توقع میں یا آئندہ وفا عابدی سے ملنے کی خواہش لیے اس نے رجحان صدیقی سے اجازت لی. بدقسمتی سے تیسری بار رجحان صدیقی کے ڈرائنگ روم میں وکیل وفا عابدی سے ملاقات تو نہیں ہوئی، تاہم رجحان صدیقی نے کسی اور معتبر ذریعے سے موصول ہوئی کچھ معلومات بہم پہنچائی. مثلا معلوم ہوا کہ مادام ماریا نے دلی میں راج ہاٹ کے کسی شانتی نواس میں ٹھکانہ کیا. پھر کچھ ہی عرصے بعد مولوی مذکر کی ماں پر ماریا سے جا لگا مخلوق سہرخی، اور جو آندھی طوفان کے پریوار والی کھیہو رانی ہوا کرتی تھیں کہ جہاں گئیں کھیہو رانی وہیں پڑا پتھر پانی، ان کے حضور بھی تو مولوی مذکر ہی حاضر ہوا. اور کیا اعلیٰ درجے کی عیاشی تھی کہ جب کھیہو رانی کسی خاص دورے پر نکلتی تو ہر پڑاؤ پر وہ مولوی مذکر کو ہمراہ رکھتی. 50 بٹیریں فرائی کی جا رہی ہوتی، پھر وائن اور کاجو کے ساتھ کئی بٹیریں ہضم کی جا رہی ہوتی، پر کوئی بھید بھاؤ نہ رہتا. مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کچھ دیر کے لیے بھائی بن جاتے. شاہجہاں پور میں کھیہو رانی کی راجنیتی پر گویا بہار آئی ہوئی تھی کہ جہاں مولوی مذکر کا کیمپ لگا وہیں لنگم ٹھاکرے کا کیمپ بھی لگوایا گیا. تب کوئی بڑا گنہگار پاپی دلی کے امریکن کلچرل سینٹر کی طرف سے بھیجے جانے والے ملک اور چاکلیٹ کے پیکٹ میں ڈالر کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تب سیما ایرانی امریکیوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کلاسیکل رقص پیش کر رہی ہوتی. ویسے بھی ہاں، تب سیما ایرانی امریکیوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کلاسیکل رقص پیش کر رہی ہوتی. اتنی مختصر مفصل معلومات کہانیکار کی سماعت تک کیا پہنچی کہ گویا ایک ساتھ کئی عقدے کھلتے ہوئے نظر آئے. اور ویسے اتنا تو کہانیکار کو بھی بھارت سے مرسلہ
ایک شناسہ کے خط سے معلوم ہو چکا تھا کہ مولوی مذکر ہی کی ماں پر دریدہ وجود نے فلاں یونیورسٹی کے بائیں بازو والے پروفیسر زمن سے معاملت کی. یہ اور بات کی کناٹ پیلس پہ 20 سڑک مارے رقابت کے پروفیسر مذکور کی جارہ بیوی نے سر راہ دریدہ وجود کا جھونٹا نوچا. حالانکہ فلاں ادارے کے ابن الوقت پروفیسر میرا خیال ہے کہ یہاں تک کافی ہے. بس کافی ہے، بالکل کافی ہے. اور اصل میں یہ دیکھنا تھا کہ آپ کے قلم کی جو کاٹ ہے، اور جس طرح فنڈامنٹلزم کے خلاف وہ ملا جو اپنی بھیانک تصویر اس نے معاشرہ خراب کر دیا بالکل ملک اور ملک سے باہر، پھر وہ اور معصوم افراد کو، معصوم عوام الناس کو گمراہ کیا، غلط تعلیم، غلط پورٹرے کر کے، مذہب کو غلط پورٹرے کر کے، اس کی نئی اپنے مطلب کے موافق اس کی تعریف متعین کر کے، اور شعر اور ادب کو اس نے پامال کرنے کی کوشش کی، شاعروں اور ادیبوں کا استحصال کیا، بلکہ ان کو مطلب یہ مجرمانہ حرکت کی کہ ان کی بھی سوسائٹیاں بنا دی. تو اب اس سے یہ ہو گیا کہ جو کائنات تہذیب کا آگے بڑھنے کا عمل ہے، تہذیب تو اپنے ایک نیچرل بہاؤ میں چلتی ہے، اس کی ایک اٹھان ہوتی ہے، اور اس تہذیب میں کلچر میں ظاہر ہے کہ مذہب سب سے اہم حیثیت رکھتا ہے. اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر انسان کا کلچر ہے، جو ثقافت ہے، اس کا ایکو سسٹم ہے، پوری حیات ہے اس کی. اس حیات وہ جہاں ٹھہراؤ اختیار کرتی ہے، ٹھہراؤ سے مراد یہ ہے کہ ایک سفر میں جو اس کا ایک جو ایوولوشن جسے کہتے ہیں، ارتقائی سفر، اس میں شعر و ادب جو ہے اس کا جو کام ہے، اس کا جو اثر ہے انسانوں پر، تہذیب پر، سوسائٹی پر، وہ کیا ہو. آپ سے اصل میں گفتگو میں یہ ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ کیا نظم، شاعری ہو، غزل ہو، یا افسانہ ہو، یا ناول ہو، یہ اس کے اثرات کیا انسان کو بدلنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اگر وہ معاشرہ اپنے انہی مروجہ انسانی اخلاقیات کے دائرے میں ہے تو اثر انداز ہوں گے، تو وہ ہر آسمان سے آنے والے کی بھی بات سنے گا اور زمین پہ رہنے والے کی بھی بات سنے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو شاعر اور ادیب تو درکنار، شاید وہ خدا کی بات بھی نہیں سنے گا. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ معاشرہ کے جو ایک تنزلی کی طرف جاتا ہے اس کو پھر بچانا ناممکن امر ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ انسانی فکر، جینون شاعر یا ادیب کا جو ہم کہتے ہیں، جینون شاعر اور ادیب وہی ہوتا ہے جو واقعتاً محسوس کر رہا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ لکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور اس معاشرے کو کم از کم بدلنے کے لیے کچھ کوشش دامے در میں سخنے کرنے کی جو وہ آرزو رکھتا ہے، وہ اس پر ہم نظر ڈالیں. میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات رہے گی. میں ایم ٹی اے کے ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس گفتگو کو سنا، اور اس میں اٹھائے گئے سوالات سے انہوں نے جو کچھ جوابات پائے ہوں گے، کچھ جوابات ان کے ذہنوں میں ہوں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.